جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے راستہ صاف ہو گیا۔ ہاں، لوگ جوک در جوک آتے ہیں، دین قبول کرتے ہیں، ہدایتیں لیتے ہیں، رہبری حاصل کرتے ہیں۔ ہاں، یہ دور سن ہجری 9 میں لوگوں کی آمد بہت ہوئی۔ ہاں، سنت الوفود اس کو کہتے ہیں، وفود یعنی جماعتوں کی آمد کا سال، کہ لوگ سیکھنے سمجھنے کے لیے بھی آتے تھے، اپنے آپ کو دین پر چلنے چلانے کے لیے، دین میں داخل ہونے کے لیے۔ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں جگہ کا وفد ہے۔ ہاں، تو اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کے شکر میں اپنی عبادتیں بڑھا دی، اور جب پوچھا گیا تو یہ کہا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہی ہمارا طریقہ ہے کہ جب کام میں استقبال ہو اور کام کی قبولیت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے، تو اپنی ذمہ داریوں کو بڑھاویں، اپنی قربانیوں کو بڑھاویں، امت کے ساتھ ہمدردی کو بڑھاویں۔ ہاں، یہ سنت ہے، یہ نہیں کہ ہو گیا کام، کہ نہیں اب تو اور کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ہم کام جو ہیں آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک خصوصیت ہے نبیوں کے کام میں، کہ نبی اپنے کاموں میں آخرت کو سامنے رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے یہی رخ ہوتا ہے کہ آخرت بنانی ہے، آخرت بنانی ہے، آخرت بنانے کی دعوت دینی ہے۔ کیوں کہ اللہ نے آخرت کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور دنیا کو فنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دنیا کی نعمتوں کی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آخرت کی نعمتوں کی باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کا سلسلہ فائدہ اٹھانے کا ٹوٹ جائے گا۔ دو وجہ سے، یا تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی تو فائدہ ختم، یا وہ چیز ہی ختم ہو جائے گی، وہ چیز ہی ختم ہو جائے گی۔ جیسے دنیا کی چیزیں استعمال کرتے کرتے ختم ہو جاتی ہیں، تو یہاں دونوں طرف سے ختم ہے، استعمال کرنے والوں کا بھی اور استعمال ہونے والی چیزوں کا بھی۔ اس لیے فرمایا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم، زندگی دی تھی وہ ختم، اور جو نعمتیں دی تھی جس پر ہمارا قبضہ تھا کہ وہ بھی ختم۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے اس میں ختم نہیں ہے، وہ تو باقی رہنے کے لیے ہے۔ ابدی چیزیں ہیں، ابد کہتے ہیں لامحدود مستقبل کو۔ ابد خالدین فیہا ابدا، کہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، ابد۔ ابد کہتے ہیں مستقبل لامحدود کو، کہ زمانہ ختم ہی نہیں ہوگا، اور وہ رہیں گے اپنی نعمتوں میں، اپنی راحتوں میں، خالدین فیہا ابدا۔ اس طرح نافرمان اور اللہ کو نہ ماننے والے کہ وہ اپنی آفتوں میں رہیں گے ہمیشہ، ابد، مستقبل لامحدود۔ ایک مستقبل ہوگا جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو ابد کہتے ہیں۔ جی ہاں، ایک ماضی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو ازل کہتے ہیں۔ تو کہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، تو آخرت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشگی دی ہے، اور دنیا کے لیے کہ دنیا کے لیے ایک مدت مقررہ ہے۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، یہ بتایا کہ اللہ نے مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو ایک مدت مقررہ دی، اور ایک مدت مقررہ وہ ہے جس کا علم اللہ کو ہے، کسی کو نہیں ہے۔ یہ دو باتیں کہی کہ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، بنی آدم،
اور ان کے لیے ایک اجل مقرر کیا، اجل مسمى واجل مسمى عنده، ایک مدت مقررہ، یعنی ہر ایک کی حیات، ہر ایک کی حیات پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک، یہ اجل مسمى ہے، مقررہ مدت. اور ایک مدت مقررہ وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے، یعنی پوری دنیا کی مدت، کہ پوری دنیا کب تک رہے گی، ہاں آدمی کب تک جیے گا اور پوری دنیا کب تک رہے گی. ہاں یہ دو اجل کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، ایک مدت مقررہ کا علم اللہ کو ہے، وہ قیامت کا علم ہے، وہ پورے عالم کی اور ہر چیز کی موت ہے، آسمان اور زمین اور سب. وہ ایک اجل، ایک مدت مقررہ ہے، وہ موت ہے سب کی، اور ایک موت ہے انسان کی اپنی. تو ایک چھوٹی قیامت ہے، ایک بڑی قیامت ہے. چھوٹی قیامت وہ ہر آدمی کی موت ہے، وہ چھوٹی قیامت ہے. من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. جی ہاں، جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، کہ قیامت میں جو جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ اس کو نظر آئے گی اس کی موت پر. جی ہاں، جب تک زندہ تھا وہ نہیں دیکھتا تھا، اب اس کی نگاہ تیز ہو گئی. فبصرک الحدید، کہ جب موت کی بے ہوشی آئی اور موت آئی تو آدمی کی نگاہ تیز ہو گئی. پہلے سامنے کی چیزیں دیکھتا تھا، پیچھے کی نہیں دیکھتا تھا، اب بہت کچھ دیکھے گا. ہاں کیوں کہ قیامت قائم ہو گئی. تو ہر آدمی کی موت اس کی اپنی قیامت ہے، اور ایک بڑی قیامت ہے جس کی تاریخ اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے. سکا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، یہ سب چیزیں اس لیے بتائی گئی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا بھی ہے، ایک عالم اور بھی ہے. وہ ہے